السلام علیکم، میں ہوں شریار احمد عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں صفی پوائنٹ۔ آج میرے ساتھ موجود ہے بلال عباسی، جو ایک معروف صحافی بھی ہیں، جنہوں نے نہ صرف ضلع مری میں نام کمایا بلکہ پورے پاکستان میں اپنی صحافت کے ذریعے نام کمایا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر شکریہ شریار۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک سر ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ بتائیں، یہ بالی نیوز نیٹ ورک کا جو سفر ہے یہ کب سٹارٹ ہوا اور کیسے سٹارٹ ہوا؟ شریار بہت بہت شکریہ۔ یہ تقریباً 2012 کی بات ہے۔ میں اپنے عام روٹین میں بھی دوستوں سے بات کرتا ہوتا ہوں کہ 2012 میں ایک جب سوشل میڈیا کا دور ابھی شروع ہوا تو ہمارے یہاں درونی میں ایک سلائڈ شروع ہوئی، بڑی سلائڈ سی جو بعد میں خبروں کی زینت بھی بنی ہے۔ تو وہاں سے میں نے اس کو شروع کیا، اپنی جو ہے وہ سب سے پہلے وہاں پر گیا اور وہاں پر رپورٹنگ کی۔ رپورٹنگ اس طرح کی کہ میں نے ایک اس وقت ہیڈ فون ہوا کرتے تھے، مائک وغیرہ کا کوئی سسٹم تو نہیں تھا، تو وہ ہیڈ فون ہم نے تقریباً 4-5، میرے ساتھ ایک دوست تھا معین، اس کو ساتھ ملایا اور ہم نے وہ ہیڈ فون جو ہے وہ ساتھ جوڑے، ایک لمبی تار وائر بنائی، وہاں سے ہم نے شروع کیا۔ میں نے رپورٹنگ کی وہاں پہ جا کے اپنی درونی سلائڈ کے حوالے سے، تو لوگوں کے جو ویوز تھے وہ رپورٹنگ وہ سوشل میڈیا میں تھی کسی نیوز چینل کے لیے؟ ابتدا سوشل میڈیا میں شروع کی تھی، وہاں پہ لوگوں نے تھوڑا حوصلہ بڑھایا، تو وہاں سے میری ابتدا تقریباً 2012 سے ہوئی ہے۔ 2012 سے 2012 اور آج ہے 2026، تو 2012 سے لے کر 2026 تک آپ نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ جیسے ہوتا ہے نا یار، رپورٹنگ اس چینل میں کیا، اس چینل میں کیا، یہاں سے اوپر گیا ہوں، آج میں اس ٹی وی چینل میں ہوں، تو کامیابی کی سیڑھی اس کا سفر کیسے ہوا؟ دیکھیں 12 سے شروع جب میں نے کیا، پھر اس کے بعد میں نے سوشل میڈیا پکا ٹچ کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی اس وقت میں نے بالی نیوز نیٹ ورک کا اپنا باقاعدہ سے نام نہیں شروع کیا تھا، جیسے عام آئی ڈی ہوتی ہے اسی سے، فیس بک اکاؤنٹ سے اسی سے اپنا کام شروع کیا۔ پھر رفتہ رفتہ تقریباً 13-14 کی بات ہے، ہم نے اپنا، ہمارے استاد محترم بھی ہیں وسیم بھائی، ہیل ویوز ان کی اخبار ہیں، اس وقت ABC تھی اخبار ان کی، تو میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا فوری طور پر، جو ہے وہ میں تقریباً پرنٹ میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہوا۔ وہاں پر میں نے خبریں دینی شروع کی، جو میں اب تک بھی ان کے ساتھ موجود ہوں۔ ابھی احتساب نیوز بھی ہے اور ان کی اپنی ذاتی اخبار بھی ہے۔ میں نے جو پرنٹ میڈیا کا جو سفر شروع کیا وہ 2014 میں وسیم بھائی کے ساتھ شروع کیا۔ یہ بالی نیوز نیٹ ورک جو نام ہے یہ تو آپ کا پرسنل نام ہے، تو اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، یہ تو آپ کی پرسنل برانڈنگ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایسا ہے کہ جتنے بھی ڈیجیٹل اکاؤنٹس جو ڈیجیٹل میڈیا ہوتے ہیں وہ کسی بھی شخص کا ایک ذاتی ڈیجیٹل میڈیا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بالی کیونکہ مجھے میری مادر نے میرا لاڈلا نام دیا، حالانکہ بلال جو بہت ہی خوبصورت نام ہے، الحمدللہ مجھے اس نام پہ فخر ہے۔ یہ مجھے بہت سارے لوگوں نے بھی ایسا سوال ضرور کیا ہے، لیکن میں نے اپنی ماں کی نسبت سے اس کا بالی نیوز نیٹ ورک نام رکھا ہے۔ آپ ہر جگہ خود تو نہیں جاتے ہوں گے، مختلف رپورٹر بھی آپ نے رکھے ہوں گے، تو کوئی لوگ غلط خبر بھی دے دیتے ہیں، تو خبر کی تصدیق آپ کیسے کرتے ہیں؟ آپ میرے ساتھ اٹیچ رہیں، میرے خیال سے میرے پاس ایک الحمدللہ مضبوط ٹیم موجود ہے، جس میں پروفیسر حضرات بھی موجود ہیں، پڑھے لکھے لوگ ایسے موجود ہیں اور قابل ٹیم موجود ہے، جو ہم اگر کوئی کسی قسم کی ایسی خبر ہو جس میں خاص کر بالخصوص کوئی اگر کرائم کے حوالے سے ہو، اس خبر کی ہم باقاعدہ سے تصدیق کرتے ہیں، اس میں مکمل طور پر ہم اپنے دوستوں سے مشاورت کرتے ہیں، مشاورت کے بعد جو ہے اس خبر کو پھر سامنے لاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی نیوز چینل ہوتا ہے یا کوئی بھی ڈیجیٹل میڈیا کا ہم چینل کہہ رہے ہیں، اخبار کہہ رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، تو کیا بالی نیوز نیٹ ورک بھی کسی ایسے پلیٹ فارم کی یا کسی سیاسی پارٹی کی برانڈنگ کرتے ہیں؟ اس بات کی گواہی تو میرے اہلیان علاقہ یا میری UC کم از کم دے سکتی ہے، یا اہلیان مری دے سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص ہے اس کی کسی سیاسی وابستگی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا، یہ بات ممکن نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی میڈیا چینل کے ساتھ یا کسی قسم کا کوئی ڈیجیٹل میڈیا، کوئی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، اگر وہاں پہ آپ نیوٹرل نہ ہو تو میرے خیال کے مطابق آپ کو استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر لوگ تو بہت زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ یا باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی، اس تنقید کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، اگر آپ کے پاس تنقید نہیں ہوگی تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اگر آپ صرف تعریف پہ خوش ہوں گے تو میرے خیال کے مطابق آپ کا کام کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ کے نزدیک تنقید ہونی چاہیے؟ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے اور بہت لازمی ہے، میرے خیال کے مطابق کبھی کبھی بہت کڑوی تنقید بھی ہونی چاہیے، اس تنقید سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ سیکھتا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ تنقید سے سیکھا ہے، اور بلکہ میں اپنے جو میرے ناظرین ہوتے ہیں، میں بہت ساری ایسی چیزیں ان کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان سے سیکھتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں، جو چیز وہ اکثر اوقات اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اس کے مطابق کام کرتا ہوں۔ ہر ادارہ جو ہوتا ہے نا اس میں کوئی ایک کمی ہوتی ہے، کوئی ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے، آپ کے نزدیک یا
جو بالی نیوز نیٹ ورک ہے اس میں کون سی ایک کمی ہے جو آپ دیکھتے ہیں یار اس کو امپروو کرنا چاہیے مجھے؟ ہاں میرے خیال سے میں اگر حق بات کروں تو میری ذاتی اپنی کمی میں یہی سمجھتا ہوں، میری یہ ہے کہ میں اپنی یو سی کے لیے سب سے جو بڑی اہم بات ہے، میں نے ہمیشہ کریڈٹ لائن میں اپنی یونین کونسل پھگواڑی کو رکھا ہے. ٹھیک ہے. میں نے مین اسٹریم میڈیا، آپ جانتے ہیں کہ ابھی بھی میں مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ اٹیچ ہوں، میرے پاس اخبارات بھی ہیں، بڑے ادارے بھی رہے ہیں. میں نے ہمیشہ جو کریڈٹ لائن لی ہے وہ صرف یونین کونسل پھگواڑی کے لیے. میری کمی شاید یہ میری سستی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر یو سی سے ہٹ کر مرکز میں کہیں آ جاؤں تو اس سے بڑھ کر فائدہ بھی ہو سکتا ہے. نہیں آج کل ہر کوئی یعنی کہ مائک اٹھا کے چلا جاتا ہے یار میں صافی ہوں، ٹھیک ہے، کوشچن کرنا سٹارٹ کر جاتا ہے. سوشل میڈیا ہر بندے کی اپنا اکاؤنٹ ہے، فیس بک میں آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ صافی ہوتا کیا ہے آپ کے نزدیک؟ کس کو صافی بولتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ صرف مائک اٹھانا صحافت کے زمرے میں نہیں آتا، ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے. اور میں ذاتی طور پر اگر اپنی ذاتی بات کروں تو میں ایک رپورٹر ہوں، نہ کہ میں صحافی ہوں. ٹھیک ہے. میں خود کو آج تک صحافی نہیں کہتا. اس کی بنیادی وجہ ہے اس کے بہت سارے اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، قوانین ہیں. صرف مائک اٹھا کر اگر آپ چلے جائیں تو اس کا کہیں کہ میں صرف صحافی بن گیا ہوں. آج کل جو مائک اٹھا کر کام استعمال ہو رہا ہے، یہ اگر میں کھلے عام کہوں تو یہ بلیک میلنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. دوسرے شخص کو صرف بلیک میل کیا جاتا ہے، لیکن صحافت کا جو بنیادی مطلب ہے، جو بنیادی مقصد ہے، وہ عوام کی خدمت ہے. عوام کے حق میں بولنا، عوام کے لیے بولنا، عوامی مسائل کے لیے بولنا، جو اہم چیز ہے. نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یار آج کل سوال کرنا جرم ہو گیا کہ آپ سے میں سوال کروں گا، بعد میں آپ بولیں گے یار یہ ڈیلیٹ کر دو، یا کچھ ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ ایف آئی آرز بھی ہو سکتی ہیں، اور فیک ایف آئی آرز بہت زیادہ ہوتی ہیں. آج کل ہمیں حق اور سچ بولنا بھی ڈر لگتا ہے یار کوئی اٹھا کے نہ لے جائے یا کچھ ایسے مسئلے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مزہ تو اسی دور میں جینے کا ہوتا ہے. ہاں، آسانی کے لیے تو بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں. پتہ تب بھی چلتا ہے جب مشکلات ہوتی ہیں. مشکلات میں جب یعنی حق سچ نہیں بولنا چاہیے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں بولنا چاہیے آپ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشکلات میں جب بندہ حق سچ پہ کھڑا رہتا ہے نا، تب مزہ آتا ہے. جینے کا مزہ بھی تب آتا ہے. وہ بھی کوئی زندگی ہے جو کسی کے سہارے پہ جیے یا کسی کے لیے جیے، کیونکہ مرنا ایک دن، انسان نے ایک دن مرنا ہی ہے. تو اس ڈر سے یا اس خوف سے کہ آپ نہیں ڈرتے؟ ڈرنا صرف اللہ کی ذات سے چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یار یعنی کہ ایف آئی آر ہو جائے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر میں چلا جاؤں یا جیل چلا جاؤں کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ حق بات کرنے پر، حق بات بولنے پر، عوام کی بات بولنے پر، عوامی مسائل کی بات بولنے پر ایک نہیں 100 ایف آئی آر بھی ہو جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں کبھی کوئی کال آئی ہو میں یہ بول رہا ہوں تو یہ والی پوسٹ آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہے، ایسے کبھی ہوا ہے پریشر؟ انشاءاللہ ایسا اس سے پہلے کبھی ہوا بھی نہیں ہو رہا، کبھی ہوگا بھی نہیں. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی بات ایسی ہو جو میری عوام کے مسئلے کے لیے ہو، اور وہ مسئلہ بڑا اہم ہو، اور میرا عوامی مسئلہ ہو، میرے لوگوں کا مسئلہ ہو، میرے لوگوں کے بنیادی اصول کا مسئلہ ہو، اس کے لیے اگر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو انشاءاللہ. عوامی مسئلہ روڈ ہیں سر، جو آپ یو سی میں کام کرتے ہیں وہاں پر کالج ہیں، یونیورسٹیز ہیں، عوامی مسائل تو بہت زیادہ ہیں. تو آپ 2012 سے لے کر 2026 آ چکی ہے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. تو آپ کی صحافت یا باقی آپ نے کدھر کدھر آواز اٹھائی ہے، اس چیز کا کیا فائدہ؟ ہمارا یہ کام، آپ نے سنا ہوگا جو ہماری پہاڑی کہاوت ہے کہ ملا نہ کم اذان دینا. مسجد کوئی اچھا ہے یا نہ اچھا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ ہم نے اپنے مختلف ادوار میں نے کالم لکھے. میں نے اوصاف کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا ہے، اور ہم ہر ہفتے بعد کالم لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. میں اپنے عزیز دوست اظہار بھائی کو آج بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ بلکہ میں نے 2021 کی خبر ایک ان کو بتائی کہ یہ دیکھیں جی روڈ کے حوالے سے یا ہاسپٹل کے حوالے سے. الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ 1 مہینہ قبل تک بھی ہمارا روز کا کام ہے. ہم تو ہر وقت یہی کہتے ہیں، ہر بار یہی کہتے ہیں، سوشل میڈیا پر جہاں تک ہو، ٹی وی چینل تک پہنچائیے. اور میں یہ اعزاز سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی یو سی کا تمام مسائل ٹی وی چینل تک بھی پہنچائے ہیں، چاہے وہ ایک نیوز ہو، چاہے وہ اے بی این نیوز ہو، یا چاہے وہ دیگر کوئی بھی نیوز چینل ہو. ایک سوال یعنی کہ جو کہتے ہیں نا کہ یار ہمیشہ ہمارے دماغوں میں ہوتا ہے کہ جو بھی صحافی ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ یار میری پرسنل یعنی کہ واہ واہ ہونی چاہیے آسان الفاظ میں. تو آپ کو ہم نے دیکھا ہے یار آپ ہر جگہ جاتے ہیں، آپ مری میں رپورٹنگ کرتے ہیں، مری سے پھر الیوٹ بھی کرتے ہیں، یو سی میں زیادہ کرتے ہیں، پیٹرول آپ کا لگتا ہے، کھانا پینا ہوتا ہے. تو آپ کی یعنی کہ سورس آف انکم کیا ہے؟ کیونکہ میں بھی یعنی کہ ٹی وی چینل میں یا ادھر ادھر کام کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یار پرسنل لوگ کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں رپورٹنگ میں. تو آپ کا یعنی سورس آف انکم کیا ہے؟ کدھر سے آتے ہیں آپ کے پاس پیسے، کدھر لگتے ہیں، کدھر سے کماتے ہیں آپ؟ بیسیکلی جو میں نے سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ واہ واہ تب بنتی ہے جب آپ کسی دوسرے بھائی کی واہ واہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی واہ واہ خود کر دیتا ہے.
آپ کی نیک نیتی ہونی چاہیے. اس میں جو اہم چیز ہے نا, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمدردی انسان کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر ہمدردی کے سر آپ اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اللہ تعالیٰ خود ہی واہ کر دے نہیں گا. حضور میں آپ سے آپ سورس سورس آف آف انکم پوچھتا ہوں. انکم کی کہہ رہے ہیں جس, تو اس میں میرے جیسے بندے کے لیے تو کوئی بھی کسی قسم کا نہیں ہے. میں اس کو الفن بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو ذریعہ انکم ہے وہ سوشل میڈیا بالکل نہیں ہے. ہم کدھر سے آتے ہیں پھر آپ کے پاس پیسے؟ کوئی اسپانسر کرتا ہے, کوئی پولیٹیشین ہے وہ دیتا ہے آپ کو؟ ہم اپنا پرائیویٹ کاروبار اپنا کام کرتے ہیں, وہاں سے پیسے کماتے ہیں. تو یہ تو صرف اپنی عوام کی فلاح کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں. عوام کی فلاح کے لیے آپ 2012 سے ابھی تک کام کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں, اور ہم محنت کر رہے ہیں, آگے کرتے رہیں گے. نہیں تو اس صلہ کا کوئی دینے حل والا بھی اللہ ہونا کا چاہیے کام نا. ہے. آپ نے بولا ہے کہ یار ہم صرف یعنی کہ یہ جو حل آپ کہہ رہے ہیں یہ حکمرانوں کے پاس ہوتا ہے. ہوں. اصل تو اہم چیز یہ ہے کہ یہ تو حکومت وقت کا کام ہوتا ہے نا. اب جس طرح میں اپنے پریس کلب کے ساتھ منسلک ہوں, ہمارا باقاعدہ طور پر پریس کلب ہے ہمارے نا عمری میں جو ہیں, بڑے معزز ہمارے سینئر دوست صحافی حضرات ہیں. لیکن حکومت وقت کا جس طرح نیشنل پریس کلب ہے, یہاں پر سہولیات ہیں صحافیوں کے لیے, لیکن اگر مری کی سطح پر دیکھا جائے تو وہاں پر کسی کو کوئی کسی قسم کی کسی صحافی کو کوئی سہولت نہیں دی جا رہی. تو اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ عوام کا کام تو نہیں ہے, یہ حکومت کا کام ہے, حکومت کو کرنا چاہیے. کوئی آپ نے خبر لگائی ہو اور کوئی بندہ بڑا بندہ ناراض ہو گیا ہو آپ سے, ایسا کبھی ہوا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ بڑی اللہ کی ذات ہے. نہیں بڑے سے مطلب کہ بڑا سیاستدان ہو گیا, فوجی ہو گیا, ریٹائر ہو گیا, کوئی اس طریقے کے ایسا لوگ؟ کچھ بھی نہیں ہے, کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی ایسا بندہ کوئی کسی معاملے میں کوئی ناراض ہو گیا ہو. ہاں, ایک معاملہ ایک بار ہوا ہے, ہمارے کچھ عزیز دوست تھے, اس میں ان میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی, ایک بار ہوئی تھی ایسی, لیکن وہ پرسنلی باتیں, وہ معاملہ ختم ہو گیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو ڈیجیٹل میڈیا چینل ہے یہ ایک کامیابی کی طرف جا رہا ہے یا فی الحال کامیابی ہے؟ اس کا فیصلہ عوام کرتی ہے. ہم خود اگر جج بنیں تو میرے خیال کے مطابق یہ بالکل بھی نہیں ہے, یہ عوام کا کام ہے, وہ بہتر سمجھتی ہے. ہمارا مشن صرف یہ ہے کہ عوام کے لیے کام کرتے رہیں. یہاں پر یوٹیوب چینل بنایا جاتا ہے, 2 سال میکسیمم 1 سال میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ. یہاں پر تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بٹن یعنی کہ ایک دن میں 3 آ جاتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ بھی یعنی کہ آپ 2012 سے لے کر 2026 آ گیا یہاں تک کام کر رہے ہیں, تو آپ نے سوشل میڈیا سے کمایا کچھ نہیں ہے. اس کو آپ ناکامی سمجھتے ہیں یا کچھ اور سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کامیابی پیسہ سمجھتے ہیں تو میرے خیال کے مطابق, کیونکہ ہر شخص کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے, ڈیفرنٹ سوچ ہوتی ہے, میرے نزدیک کامیابی پیسہ نہیں ہے صرف. اور میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے رئیسوں سے بہتر اللہ نے زندگی میں مجھے دی ہوئی ہے, اور بڑی بآسانی زندگی گزار رہا ہوں, پرسکون زندگی گزار رہا ہوں, اچھے طریقے سے گزار رہا ہوں. یہ لازمی نہیں ہوتا کہ صرف پیسہ کمانا کامیابی ہے. جہاں تک آپ یوٹیوب کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارے پہاڑ کی کلچر ہے, ہمارے پہاڑ کے لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب اتنا زیادہ دیکھتے نہیں ہیں. میں نے یوٹیوب آپ بھی بہتر جانتے ہیں, جی جی. اب میں نے اس کو چھوڑ دیا پھر. تو باقی اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا جس طرح فیس بک وغیرہ ہے, آپ کو پتہ ہے مونیٹائزیشن ہے نہیں, اس کا لمبا پروسیس ہے. اسٹار مونیٹائزیشن بھی ہے آج کل, کنٹینٹ مونیٹائزیشن بھی آ گئی ہے, بہت سارے معاملات ہیں, لیکن یہاں پر اس کے لیے لمبا پروسیس ہے. تو پھر میں نے اتنی توجہ دی, میں نے اس بات پہ اتنی توجہ کی ہی نہیں ہے. حالانکہ میرے دوست, ایک تو فرق بھائی اللہ ان کی مغفرت کرے, بہت ماہر آدمی تھے وہ, پہاڑی زبان ہماری پہچان کے وہ ایک قسم کے بانی بھی ہیں, بہتر جانتے بھی ہوں گے. وہ بار بار کہا کرتے تھے, ہمیں بڑا ڈانٹا بھی کرتے تھے. ابھی قاسم بھائی ہیں, اسی طرح کئی بار ہمیں کہتے ہیں. تو ہم بہرحال اس معاملے میں مل جل کر کچھ سوچ وچار کر رہے ہیں, لیکن مقصد صرف ارادہ ہے. دیکھیں, اس میں یہی میں بتا رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی پیسے کی صورت میں, اگر فیس بک میں صرف پیسہ آنا شروع ہو جائے, کامیابی ہو جائے, یہ میں نہیں سمجھتا. آپ کے نزدیک پھر کیا کامیابی ہے؟ پیسہ اگر کامیابی نہیں ہے تو پھر کون سی میں یہ کامیابی؟ سمجھتا ہوں کہ ہماری وجہ سے کسی ایک شخص کا بھلا ہو جائے, اگر ایک شخص کا اگر کوئی بھلا ہو جائے, اس کا فائدہ ہو جائے, تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اگر آپ, اور یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا احسان ہے, کم از کم اتنی بڑی بات نہیں کروں گا, لیکن 30 سے 40% لوگوں کا اتنا بھلا ضرور کیا ہے, وہ لوگ بہتر بھی جانتے ہیں اس سوشل میڈیا کی وجہ سے. اگر آپ دوبارہ سٹارٹ کرنا چاہیں, 2012 میں جائیں, تو کیا چینج کریں گے جس کی وجہ سے آپ کہیں گے یار یہ والی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, اب پاسٹ میں تو جا نہیں سکتے, لیکن یہ والی میں چینجنگ کروں تو میرا میڈیا یا میں صحیح ہو سکتا ہوں؟ ایجوکیشن ہو سکتی ہے اس میں, فائنینس ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز آ سکتی ہے. ہاں, صرف ایجوکیشن کے حوالے سے, کیونکہ انسان ضرور کہتا ہے کہ آگے بڑھتا جائے, تو اس حوالے سے میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں تھوڑا سا مزید پڑھائی میں آگے جاتا تو آج مختلف ہوتا. نہیں, کوئی آپ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہیں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ 2 طرح کے صحافی ہوتے ہیں, یا تو کسی نے بیچلر کر لیا ماس کمیونیکیشن میڈیا سائنس کر لیا, یا تو ویسے رپورٹنگ وغیرہ کر کے اوپر آتے ہیں, جس طرح آپ نے بات کی ہے پریس کی, ٹھیک ہے, پریس کارڈ, پریس نمبر وغیرہ جو بھی کچھ ہوتا ہے ان کا. یہ تو 2 طرح کے صحافی ہوتے ہیں, ان دونوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
نوجوانوں کے لیے یہ پیغام، اپنی یوسی کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کم از کم کہ مثبت رہیں اور فلاحی کاموں میں حصہ لیں، کوشش یہ کریں، بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے. اور میری یوسی، میں سمجھتا ہوں کہ میری یوسی میں بہت زیادہ پسماندگیاں ہیں، تو میں اپنے اب سرکردہ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ میری یوسی کے حال پر رحم کریں کم سے کم بس. اوکے بلال بھائی، بہت بہت شکریہ، آپ اتنے دور سے آئے ہمارے پاس. تو امید ہے کہ ہماری یوسی کے لیے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ پوڈ کاسٹ ایک اچھی ہوگی. اب ملتے ہیں کسی اور پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.